علیہ وسلم نے سفر ہجرت کا ارادہ فرمایا، اپنے بستر پر جناب علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا دیا۔ فرمایا علی میں جا رہا ہوں، حالت اضطراب والی ہے، لیکن محمد کا کردار ایسا کردار ہے، حالات جتنے بھی مشکل ہوں امانت داری میں فرق نہیں آنے دینا ہے۔ اگرچہ یہ لوگ میرے قتل کے در پہ ہیں، اگرچہ یہ لوگ میری جان کے دشمن ہیں، میرے کردار کی وجہ سے امانتیں پھر بھی میرے پاس ہیں۔ محمد کا کردار یہ کہتا ہے کہ دشمن کی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر ہجرت میں چل پڑے۔ ہم آل محبت ہیں، ہم سب بڑوں کا ادب کرتے ہیں، ہمارے دین نے، ہمارے رب نے، ہمارے رسول نے ہر بڑے کا ادب سکھایا ہے، کسی کے درمیان تفریقیں نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ہجرت کے وقت مکہ والوں کی امانتیں جناب علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی گئی، اور اللہ نے اپنی امانت جناب صدیق کے حوالے فرما دی۔ چلتے چلتے ایک ایسا مقام آیا، غار ثور جن لوگوں کو، جن دوستوں کو دیکھنا اور چڑھنا نصیب ہوا ہے وہ اس سے واقف ہیں کہ کتنی بلندی ہے۔ آج کا نوجوان ہٹا کٹا صحت مند ہیلدی شخص بھی ہو تو درمیان میں جا کر ہمت ہار جاتا ہے، کئی بوتلیں پانی کی ختم کرنی پڑتی ہیں، کئی جگہ پر اس کو بیچ میں ریسٹ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے کہیں بلندی پر پہنچتا ہے۔ جناب صدیق نے دیکھا کہ محبوب تھک گئے ہیں۔ تعلق دیکھیے نبی کا کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، نعتیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ دیکھا محبوب تھک گئے ہیں، عرض کی سونیا صدیق کے کاموں کو شرف عطا فرما دیجئے۔ کیا خیال ہے صدیق نہیں تھکے ہوں گے؟ صدیق اکبر اسی پہاڑی پہ چڑھے ہیں، اور وہ نبوت کا نور بھی نہیں ہے، نور تو ہے لیکن نبوت کی طاقت ہے۔ صدیق کی تو تھکے ہوں گے، تو سوچا کہ یار جس طرح میں اور آپ سوچتے ہیں یار آج بڑے تھکے ہوئے، چلو عشاء قضا پڑھ لیں گے، چلو یار آج تھکاوٹ ہوئی ہے، یہ نماز بعد میں پڑھ لیں گے۔ صدیق نے تو نہیں سوچا کہ تھکاوٹ ہوئی، چلو حضور کا ہاتھ پکڑ تو فرمایا حضور کانوں پر آ جائیے۔ الغرض صدیق کے کانوں پر نبی سوار ہوئے۔ میں پھر وہ جملہ کہوں گا، جب کعبہ میں فتح مکہ کے موقع پر بت توڑنے کی باری آئی، اللہ کے محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ عنہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، اور کندھوں پر اٹھا کر ان سے بت توڑوائے۔ ہم کہتے ہیں علی وہ ہے جن کو نبی کاندھوں پر اٹھا لے، اور صدیق وہ ہے جو نبی کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لے۔ یہ دونوں ساتھی محبوب کونین اور امام عاشقاں غار ثور میں پہنچے۔ صدیق نے عرض کی سونیا میں اندر جاتا ہوں، غار کو صاف کرتا ہوں، اندر ذرا ماحول بناتا ہوں،
اندر کی صفائی کرتا ہوں تاکہ کوئی چیز تکلیف دینے والی ہو تو تکلیف آپ کو نہ ہو بلکہ صدیق کو ہو۔ آج اس فتنے کے دور میں آج کے مسلمان نے نبی کے دین کو غیروں پر چھوڑ دیا ہے، نہ اس کو قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہے، نہ یہ بچوں کو قرآن پڑھانا چاہتا ہے، نہ یہ صبح سے شام، شام سے صبح، نہ صبح سے شام، شام سے صبح، نہ پورا ہفتہ، نہ پورا مہینہ، نہ پورا سال یہ قرآن کو کھولتا ہی نہیں ہے، اس کو دین کی فکر ہی نہیں ہے، یہ نبی کے دین کو، نبی کی سنت کو پھینک پھینک کر آ جاتا ہے۔ نبی تو وہ ہے جو اس دین کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مشکل برداشت فرما رہے ہیں۔ الغرض غار میں سارے سوراخ بند کیے، ایک بچ گیا، وہاں سے صدیق نے پاؤں رکھ دیا۔ واقعات تو آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ اب محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، سر انور گودے صدیق میں ہے۔ تھوڑا سا سمجھیے، آپ کی گود میں آپ کا بچہ سر رکھ کے سوتا ہے یا پڑوسیوں کا بچہ سر رکھ کے سوتا ہے؟ کس کا بچہ سر رکھ کے سوتا ہے؟ وہ کسی پڑوسی کا بچہ نہیں کبھی گود میں آگے سویا ہے۔ کیوں؟ آپ پیار نہیں کرتے، آپ بیٹا نہیں کہتے، بیٹا سمجھتے بھی ہیں، لیکن جو تعلق آپ کے اپنے بیٹے کا ہے، جس اپنائیت سے وہ آپ کی گود میں آگے لیٹتا ہے، پڑوسی کے بچے کا، اور وہی بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، اپنا ہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا اس کے بعد اپنی ذات آ جاتی ہے۔ بابا نے مجھے ایسے کیوں بولا، بابا نے مجھے ڈانٹ دیا، تو جب یہ ہوتا ہے نا تو پھر اس کو گود میں لٹانے کو اتنا مزہ۔ تو صدیق کی جھولی اور گود میں سر مصطفیٰ رکھ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق کا دل نبی کے ساتھ ہے، نبی کا دل صدیق کے ساتھ ہے۔ سامنے کاٹ لیا، لم یتحرک، جاگنا یا تکلیف میں شور کرنا تو اور وقت ہے، دور کی بات ہے، لم یتحرک صدیق کے لیے بھی نہیں اپنی جگہ سے۔ کیوں؟ قرآن کی آیت آئی تھی کہ جب سانپ بھی کاٹ ڈالے تو ہم نے نبی کے دین کو نہیں خراب کرنا، کوئی آیت میں نے تو آج تک نہیں پڑھی۔ کہاں ہے؟ جب ہم لوگ غیروں کی باتوں کا شکار ہوئے نا، نبی کو دور کیا، فاصلہ بنایا، میلاد کہاں لکھا ہے، فلاں کہاں لکھا ہے، فلاں کہاں لکھا ہے، ذرا صدیق سے پوچھو نبی کی نیند کے لیے سانپ سے ڈسوانا کہاں سے لکھا ہے، کہاں سے لکھا ہے، کہاں سے دیکھا ہے؟ صدیق کو پتا تھا، رب نے فرمایا وَتُعَزِّرُوا وَتُعَقِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، فرمایا نبی کی عزت کرنی ہے، نبی کی توقیر کرنی ہے، حد کوئی نہیں، طریقہ کوئی نہیں۔ فرمایا صدیق نے اس کا مطلب ہے کہ عزت اتنی کی جائے کہ اپنا آپ بلا لیا جائے، کیونکہ صدیق کو پتا تھا کہ زبراں سے راں شردامتا تعریف نبی بچ آیا، عملوں کا خبر نہ کوئی، خاصا صدیق کو پتا تھا نبی کی عزت کیسے کرنی ہے۔ اب لیکن عقل پستی ہے یار، کیسے ہو سکتا ہے سانپ ڈس جائے، زہر ہو، تکلیف ہو،
بندہ ہلے بھی نہیں. کیسے یہ پرائورٹی، یہ ترجیح صدیق کے دل میں کیسے آ گئی؟ سانپ سے اللہ سب کو بچائے، لیکن یہ تو مری کا سامنا تو کرنا ہی پڑتا ہے. شہر کی مچھی کا تو کہیں نہ کہیں سامنا کرنا ہی پڑتا ہے. تو کیا بندے کو جب لڑکی تو آرام سے بیٹھ سکتا ہے اس طرح؟ اچھا والا ناشتہ ہے، بات ہے یار مجھے کٹ گئی کتنا روپا ڈالتا ہے. تو یہ تو اس سانپ کا تو اشر اشیر ہی نہیں ہے. لیکن صدیق کو تکلیف، صدیق ہلے کیوں نہیں؟ عقل سے سوچئے نا. آج تو عقل کا زمانہ ہے، لاجک کا زمانہ ہے. کلک